بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وَأَصْحَابِهِ الْهَادِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ وَعُلَمَاءِ مِلَّتِهِ أَجْمَعِينَ أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے، ادب سے، شوق سے بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین ویا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد عزت و تکریم زینت مسند صدارت حضرت قبلہ جناب محترم صاحبزادہ پیر ابرار احمد بگوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، امیر حزب الانصار ڈیرہ شریف، اور جملہ علماء کرام برادران اسلام، میرے لیے بڑا اعزاز ہے، جیسے ابھی حضرت قبلہ بگوی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ وہ سٹیج ہے جس پر ایک طویل عرصہ خود حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لاتے، صدارت بھی فرماتے، خطاب بھی فرماتے، اور آپ کی آواز اس فضا میں گونجتی رہی۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ درد جب بھی دہائی دیتا ہے ان کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، اور ان فضاؤں میں آج تک ہم کو ان کا لہجہ سنائی دیتا ہے۔ میں خود یہاں سامعین میں بیٹھا ہوتا تو مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے کہ حضرت قبلہ حکیم برکات احمد بگوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدارت فرما رہے ہوتے، بڑے بڑے علماء کے خطابات سننے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوتے، اور ہر سال 3 دن تک یہاں پہ روحانی اجتماع جاری رہتا، اور اس کے بڑے ثمرات ہوتے۔ سارا سال اس کا انتظار رہتا کہ وہ سالانہ جلسہ آئے گا اور ہم اس میں شرکت کریں گے۔ اور مجھے بزرگ بتایا کرتے تھے کہ یہ حضرت قبلہ علامہ ظہور احمد بگوی تاجدار جو مجاہد تحریک ختم نبوت ہیں، اور جن کے ختم نبوت کے تحفظ میں بڑا علمی روحانی کردار ہے، انہوں نے اس کو شروع کیا، اور آج 92 سال ہو گئے تسلسل کے ساتھ یہ عمل جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکات عطا فرمائے، اور جن محبتوں کا اظہار جناب محترم قبلہ بگوی صاحب نے فرمایا ہے، اللہ یہ محبتیں سلامت رکھے، اور اسی طرح دین کے کام کو اتحاد اور یگانگت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ایک بڑا ذمہ دار سٹیج ہے، اور اگر یہاں سے اتحاد امت کی آواز ہر سال اسی طرح بلند ہوتی رہے، اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی، تو پھر اس کے ثمرات اور اس کی صدائے بازگشت بہت دور تک جائے گی، اور آنے والی نسلوں کی تربیت کا اہتمام ہوگا۔ جو وقت مجھے دیا گیا اس میں انشاءاللہ میں چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرات محترم، بندہ مومن کے لیے سب سے اہم چیز جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ اصلاح القلوب ہے۔
کہ دلوں کی اصلاح ہو جائے. اور اسلام اپنے ماننے والوں کو در حقیقت اسلام سے ایمان تک لے کے جاتا ہے، اور اسلام سے ایمان کا سفر یہی ہے کہ شریعت ظاہر سے سرایت کرتے ہوئے باطن تک پہنچ جائے، اور جوارح سے، اعضاء سے دین سفر کرتا ہوا دل میں جا کے قرار پذیر ہو جائے. اگر صرف ظاہری اعضاء کے اوپر تو دین ہو لیکن دل میں اس کا اثر نہ ہو تو پھر اس دین کی حلاوت اور چاشنی انسان کو نصیب نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ حضرت علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اصل چیز ہے دل کو مسلمان کرنا، نگاہ کو مسلمان کرنا. یعنی انسان جب پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کا اثر اس کے دل میں جڑ پکڑ جائے، اور وہ جڑ اتنی گہری ہو کہ وہ پاتال تک اتری ہو اور اس کی شاخیں آسمان تک ہوں. یہی وہ بات ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیا. اور ہمارے پیر و مرشد حضرت ضیاء الامت بڑے مزہ لے لے کے یہ آیت پڑھتے تھے، اور بزرگوں نے ان کی زبان سے سنا ہوگا کہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اور وہ ایسا پاکیزہ درخت ہے کہ جب وہ پاکیزہ درخت انسان کے دل میں لگ جاتا ہے تو پھر اس کی جڑیں دل میں گہری اتر جاتی ہیں، اور اتنی گہری اتر جاتی ہیں کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ پھر اس کی شاخیں آسمان تک جا پہنچتی ہیں. اور حضور ضیاء الامت فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کوئی باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا ہے، کوئی 2 مرتبہ پھل دیتا ہے، کوئی درخت 60 سال پھل دینے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن کلمہ طیبہ کے ثمرات کا عالم یہ ہے توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، کہ جب یہ کلمہ طیبہ دل میں جڑیں پکڑ جاتا ہے تو پھر ہر وقت ہی پھل دیتا رہتا ہے، اور کبھی اس کے ثمرات ختم نہیں ہوتے بلکہ آنے والی نسلوں میں بھی محمد عربی کا جھنڈا لہرانا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا پھل اور اس کے ثمرات بڑھتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے میاں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی آیت کی تشریح اپنے انداز میں کی، اور انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی ہوں، نفی اس بات دا پانی ملیا جان پھلن تک آئی ہوں، صدقے تھیواں اس مرشد کامل باہو جیں اے بوٹی لائی ہو. تو جب کوئی مرشد اس کی نگاہ ہو، استاد اور پیر موجود ہو، اور انسان کے دل میں کلمہ طیبہ کا یہ شجر جو ہے اس کی آبیاری ہو جائے اور دل تک اس کی تاثیر جڑ پکڑ جائے، پھر حضرت بلال حبشی جیسا وہ انسان جو ایک حبشی ہے جس کو کوئی منہ نہیں لگاتا، جس سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لوگ اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے، لیکن جب اس کے دل میں کلمہ طیبہ کا وہ بیج خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بویا، پھر اپنی نگاہ سے اس کی آبیاری فرمائی، پھر حضرت بلال کو کلمے کے اس ذائقے نے اتنا لطف دیا کہ ان کو کوڑے لگتے ہیں، مکے کی زمین پہ لٹایا جاتا ہے، گرم سلیں ان کے سینے پہ رکھی جاتی ہیں، ان کو عرب کے صحراؤں میں گھسیٹا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان کی زبان سے احد احد کے نعرے بلند ہوتے ہیں. اور حضرت بلال حبشی جو ہے وہ کلمے کی اس لذت سے اتنے آشکار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم جتنا مرضی یہ ظلم کر لو تمہارا ظلم بڑھتا جائے گا اور اللہ اللہ کرنے کی میری لذت بھی بڑھتی چلی جائے گی. تو اللہ رب العزت پھر جو ہے وہ منو تو کے اثر کو مٹا دیتا ہے، اور پھر اسلام ہر طرح کی تفریق ختم کر دیتا ہے. آج یہ جو ہمارے درمیان تفریق ہے، ہم نے پھر سے ذات پات کو بڑی اہمیت دے دی. یہ ہندوستان سے یہ کلچر ہمارے اندر آ گیا، اسلام کا یہ کلچر نہیں ہے. آج ہمارے ہاں ذات پات کی جو تفریق کی جاتی ہے یہ کلمہ طیبہ کی تاثیر دل تک نہ پہنچنے کی وجہ سے ہے، ورنہ جس کے دل میں کلمے کی تاثیر پہنچ جائے وہ پھر کسی ذات کو گھٹیا ذات نہیں سمجھتا، بلکہ وہاں
سب کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی، پھر قوم حجاز بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ حضرت بلال حبشی جیسی ہستی جب وہ تشریف لاتے تو فاروق اعظم جیسا سپہ سالار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور وہ کہتے جاء سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال آ گئے، ہمارے آقا بلال آ گئے۔ ان کا استقبال کیا جاتا، ان کو آنکھوں پہ بٹھایا جاتا، جان و دل ان کی راہ میں فرش راہ کیا جاتا۔ یہ بلال کو کس نے مقام عطا کیا؟ کس کی وجہ سے حضرت بلال کو یہ شان ملی؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے اقبال، کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ یہ دوام کیسے ملا؟ کہو یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی اس تاثیر کی وجہ سے ملا جو ان کے دل تک سرایت کر گئی تھی۔ تو میری آج کی گفتگو کا پہلا نقطہ یہ ہے جسے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا، بلکہ اسے دل تک لے کے جانا ہے، اور یہی بندہ مومن کا امتحان ہے۔ یہی وجہ ہے وہ بدو جو عرب سے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو ان کے بارے میں قرآن پاک نے خود ارشاد فرمایا وقالت الاعراب آمنا، کہ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے میرے حبیب آپ انہیں فرما دیں کہ ابھی تم مومن نہیں ہوئے، ابھی تم مسلمان ہوئے ہو۔ یہ مومن اور مسلمان کا فرق کیا ہے اللہ نے خود بیان کر دیا، فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، فرمایا تم ابھی مسلمان ہوئے ہو، مومن تب بنو گے جب یہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے گا۔ جب ایمان دلوں میں داخل ہوگا، جب اس کی تاثیر قلب تک پہنچے گی، پھر مسلمان مومن بنے گا۔ اسی لیے آپ نماز جنازہ کی دعا پہ کبھی غور کریں، وہاں بھی اسلام اور ایمان کا فرق واضح کیا۔ ہم جب نماز جنازہ کی دعا پڑھتے ہیں، آپ سب کو یاد ہے، ذرا میرے ساتھ دوہرا لیں، ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھ اسے اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جسے تو موت دے اسے ایمان پہ موت دینا۔ زندگی اسلام پہ ہو اور موت ایمان پہ ہو، اس میں فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں میں لوگوں کو عبادت کرتا ہوا نظر آتا رہوں، کیونکہ اسلام ظاہری عبادت کا نام ہے۔ عبادت کرتا ہوا نظر آؤں، سجدہ کرتا ہوا نظر آؤں، زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آؤں، روزے رکھتا ہوا نظر آؤں، اسلام پہ عمل کروں تو یہ میری زندگی ہے۔ ظاہری بات ہے جب مرنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت نہ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ کوئی اور عمل کر سکتا ہے، تو اس وقت اسلام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بولو کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے حبیب نے فرمایا یوں دعا مانگو، یا اللہ زندہ رکھ تو اسلام کے ساتھ، موت دے تو ایمان کے ساتھ۔ معنی یہ ہے کہ جب میرا آخری وقت آئے صرف میری زبان سے نہیں بلکہ میرے دل سے جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا دل گواہی دے، یہ ایمان میرے دل تک پہنچا ہوا ہو۔ تو آج کے اس جلسے سے اگر ہم یہی پیغام لے کے چلے جائیں کہ ہم نے صرف مسلمان نہیں بننا، بولو ہم نے کیا بننا ہے؟ مومن بننا ہے۔ اب تھوڑا سا اسی موضوع پہ میں مزید اشارہ کر دوں تاکہ یہ مفہوم بالکل راسخ ہو جائے، بچے بھی بیٹھے ہیں انہیں یہ مفہوم یاد ہو جائے۔ حدیث جبرائیل کی طرف چلے جائیں، صحابہ بیٹھے ہیں اور حضرت جبرائیل امین لباس بشر میں آئے ہیں، شدید و سواد الشعر و شدید و بیاد ثیاب، کپڑے بہت سفید پہنے ہوئے تھے، بال بہت زیادہ کالے تھے، اور حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی انہیں جانتا بھی نہیں تھا، ولا یرا علیہ اثر السفر، اور سفر کی علامت بھی ان پہ کوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کوئی ایسا دور تو نہیں تھا کہ وہ پراڈو پہ آ کے مسجد نبوی کے سامنے اترتے
اور عرب کے صحرا کی مٹی کا کوئی نشان ان کے کپڑوں پہ نہ ہوتا. صحرا کا دور ہے، گرمی کا دور ہے، گرد و غبار بھی ہے. تو حضرت عمر حیران ہوتے ہیں یہ کیسا اجنبی ہے کہ ہم اسے جانتے بھی نہیں اور کپڑے بھی بالکل صاف ہیں، بالوں میں بھی گرد کا کوئی نشان نہیں ہے. وہ آئے اور آ کے کیسے بیٹھے، صحابہ نے ان کے بیٹھنے کے انداز کو بھی روایت کیا. اس سے یہ پتا چلا کہ آداب بڑے ضروری ہیں. حیات قضائیہ کی بڑی اہمیت ہے. صرف بات اہمیت نہیں رکھتی، کردار بھی اہمیت رکھتا ہے، آداب بھی اہمیت رکھتے ہیں. حضرت جبرائیل لباس بشر میں آئے تو کیسے حضور کے سامنے بیٹھے، سوالی بن کے آئے، طالب علم بن کے آئے. تو ایک طالب علم کے بیٹھنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا کہ وہ دو زانو ہو کے بیٹھے. فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، حدیث کے لفظ ہیں کہ اپنے ہاتھ حضور کے گھٹنوں پر رکھے. یعنی حضور کے سامنے دو زانو بیٹھے اور اپنے دونوں ہاتھ حضور کے گھٹنوں پر رکھے. تو اس میں دو ترجمے علماء نے کیے ہیں کہ یا اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھے یا حضور کے گھٹنوں پہ رکھے، دونوں میں ادب ظاہر ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ نقطہ اخذ ہوتا ہے. آج ایک نظام تعلیم وہ ہے جو کالجز سے آ رہا ہے، جو یونیورسٹیز سے آ رہا ہے. بڑے بڑے کیمبرج اور آکسفورڈ کے کالج جو 80 ہزار ایک سیمیسٹر کی فیس لیتے ہیں، 5 لاکھ روپے فیس لیتے ہیں، لیکن وہاں میں جو سٹوڈنٹ اپنے استاد سے پڑھ رہا ہوتا ہے اسے بات کرنے کی تمیز نہیں. وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، وہ استاد کے سامنے ٹانگوں پہ ٹانگیں چڑھا کے بیٹھتا ہے. وہ ایک الگ بات ہے. جو حضور نے ہمیں ادب کا درس دیا ہے، ادب کا وہ درس تمہیں آکسفورڈ میں نظر نہیں آئے گا، کیمبرج میں نظر نہیں آئے گا، کسی کالج میں نظر نہیں آئے گا. وہ نظر آئے گا تو مدارس میں ٹاٹ پہ بیٹھے ہوئے ان طلباء کے اندر نظر آئے گا جو صبح شام قال اللہ و قال الرسول پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو دین پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. الحمدللہ مدارس کی یہ اہمیت ہے کہ ان مدرسوں نے تربیت مصطفیٰ کے منہج اور میتھڈ کو معاشرے میں باقی رکھا ہوا ہے. آج یہ مدارس ہمارے لیے نعمت اور غنیمت ہیں. اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ادب ختم ہو جاتا، تعظیم ختم ہو جاتی، اور حدیث جبرائیل کا وہ مفہوم ہمیں معاشرے میں کہیں نظر نہ آتا. آپ آئیں آج بھی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف میں یا اس مسجد میں یا کسی بھی مدرسے میں، آپ کو وہاں پر جب بھی کوئی دین کا طالب علم نظر آئے گا، وہ جب بھی اپنے استاد کو دیکھے گا غیر شعوری طور پہ اس کے ہاتھ سینے پہ چلے جائیں، وہ جھکے گا، وہ اپنے استاد کو سلام عقیدت اور محبت پیش کرے گا. تو ہم مدارس کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اے مدرسوں تم سلامت رہو. تمہاری وجہ سے مدینے کا منظر آج بھی ہمیں معاشرے میں دکھائی دیتا ہے. مدینے کا منظر، مصطفی منظر، مسجد نبوی کا منظر اگر آج پاکستان کے معاشرے میں باقی ہے تو بولو کس کی وجہ سے ہے؟ کالج کی وجہ سے نہیں، یونیورسٹی کی وجہ سے نہیں، ان مدارس کی وجہ سے، ان دین کے کلوں کی وجہ سے یہ حضور کا ادب اور تعظیم باقی ہے. جن مدارس میں بیٹھ کے آج بھی علماء لوگوں کو حضور کی محبت کا درس دے رہے ہیں. اس لیے ان مدارس سے جڑے رہو. اور آج امریکہ اور یورپی قوتوں کی طرف سے پاکستان میں مدارس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. اس کے نصاب کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو تالے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم آج یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب تک ہم موجود ہیں ہم مدارس کو، بولو کبھی بھی ہاتھ کھڑے کر کے کہو، ہم مدارس کو کبھی بھی بند ہونے نہیں دیں گے. کیونکہ یہ وہ مدارس ہیں جن کی وجہ سے میرے پاک نبی کی محبت معاشرے میں تقسیم ہو رہی ہے. بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں. ابھی آپ نے جامعہ مسجد بگویہ میں ایک چھوٹے سے بچے کو خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا. کتنا پیارا اس کا انداز تھا، کتنے اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ وہ قرآن پڑھ رہا تھا. یہ اسے کسی یونیورسٹی نے نہیں سکھایا، یہ اسے ان استادوں نے سکھایا ہے جو مسجد میں بیٹھ کے رب کا قرآن پڑھا رہے ہیں. اللہ سے محترم میں آگے بڑھتا ہوں. میں حدیث جبرائیل کی تھوڑی سی تشریح عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ دو زانو ہو کے بیٹھ گئے اور انہوں نے 4 سوال حضور سے کیے. یہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. پہلا سوال تھا اسلام کیا ہے، دوسرا سوال تھا ایمان کیا ہے،
تیسرا سوال تھا احسان کیا ہے، اور چوتھا سوال تھا قیامت کب آئے گی اور اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ یہ 5 یا 4 سوال کیے۔ اب اگر اسلام اور ایمان میں فرق نہ ہوتا تو سوال ایک ہی ہوتا، اور وہ پوچھتا اسلام کیا ہے، اسی میں ایمان بھی آ جاتا، لیکن انہوں نے پہلے پوچھا اسلام کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ یعنی اسلام کے جواب میں حضور نے 5 چیزیں بیان کی۔ بولو کتنی؟ 5 چیزیں بیان کی، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، جنہیں ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، وہ بیان کی۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے صدقتا، کہ آپ کا جواب ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں ہم حیران ہوئے، خود ہی سوال بھی کرتا ہے اور خود ہی جواب کو ٹھیک بھی کہتا ہے۔ یہ کیسا بندہ ہے؟ سوال کرنے والے کو تو جواب کا پتہ نہیں ہوتا، یہ تو پیپر چیک بھی کر کے جا رہا ہے، یہ سوال کے جواب کو ٹھیک بھی کہہ رہا ہے۔ ہم حیران ہوئے۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ ایمان کیا ہے؟ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ جتنی چیزیں حضور نے ایمان کے جواب میں ذکر فرمائی، ان کا تعلق ظاہر کے ساتھ نہیں ہے۔ بولو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ باطن کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے۔ فرمایا ایمان یہ ہے تو اللہ پر یقین رکھے، اللہ کے رسول کو اللہ کا سچا اور آخری نبی مانے، اللہ کی آسمانی کتابوں کو دل سے تسلیم کرے، یوم آخرت کو تسلیم کرے، اچھی اور بری تقدیر کو تسلیم کرے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو تسلیم کرے۔ تو حضور نے جسٹیفائی کر دیا اسلام یہ ظاہری جوارح کے اعمال کا نام ہے، ایمان یہ دل میں یقین رکھنے کا نام ہے۔ اب اس سے اگلی بات سنیں، یہاں ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام اور ایمان پہ دین مکمل ہو جاتا ہے، یہ صوفیوں نے ڈھکوسلے بنائے ہوئے ہیں، یہ چلے، یہ مراقبے، یہ ذکر و فکر، یہ اللہ ہو کی ضربیں، یہ صوفیوں نے اور پیروں مریدوں نے کہاں سے نکال لی ہیں، دین میں ان کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو تصوف کا انکار کرتے ہیں، پیری مریدی کا انکار کرتے ہیں، اور تزکیہ نفس کا انکار کرتے ہیں، اور مراقبے اور چلہ کشی کا انکار کرتے ہیں۔ اگر میرے دوستو صرف اسلام اور ایمان کے ساتھ دین مکمل ہو جاتا اور کسی تیسری چیز کی ضرورت نہ ہوتی تو اس دن حضرت جبرائیل تیسرا سوال بھی بولو نہ پوچھتے۔ بولو تیسرا سوال بھی نہ پوچھتے، وہ اسی پہ دین کی مکمل تعبیر کر کے چلے جاتے۔ لیکن جب انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے، پتہ چل گیا، ایمان کیا ہے، پتہ چل گیا، پوچھا اب یہ بتائیں کہ احسان کیا ہے۔ کیا پوچھا؟ احسان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسے نہیں کر سکتا تو اتنا ضرور سمجھ کہ ہر وقت اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اسے مراقبہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مراقبہ۔ اور مراقبے کا مطلب ہے ہر وقت اس بات کی کڑی نگرانی رکھنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں لوگوں کے سامنے نیک ہوں تو اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں خلوت میں نیک ہوں تو اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس میں یہ مراقبہ ہوتا ہے وہ کبھی بھٹکتا نہیں، لیکن جس کو اس مراقبے کا خیال نہ ہو، وہ جو ہی اپنے کمرے کی کنڈی بند کرتا ہے اور اکیلا رہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اب لوگ تو دیکھ نہیں رہے، لہٰذا میں جو مرضی کرتا رہوں میرے لیے نعوذ باللہ حلال ہے، تو وہ حرام کاموں کا شکار ہوتا ہے، وہ بد نظری کرتا ہے، وہ بد فعلی کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ اس میں اسلام اور ایمان تو ہے لیکن احسان نہیں ہے۔ جس میں احسان ہو، اور احسان کا مطلب یہ ہے اسے پتا ہو کہ میرا رب لوگوں کے سامنے بھی مجھے دیکھ رہا ہے اور میری تنہائی میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر نہ وہ لوگوں کے سامنے برا کام کرتا ہے، نہ تنہائی میں برا کام کرتا ہے، بلکہ وہ جہاں بھی ہو تو اسے یاد ہوتا ہے میں اپنے رب کی نگاہ میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن میں اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہی تصوف ہے،
یہی تزکیہ ہے، یہی مراقبہ ہے، اور اس کا بھی اسلام میں انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ جو پیر تمہیں وظیفہ اور ورد دیتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو ترمذی شریف کی یہ حدیث یاد رکھنا، اس کا تعلق مراقبے سے ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے، یا رسول اللہ مجھے کوئی وظیفہ ورد عطا فرمائے۔ تو سرکار نے فرمایا علی آنکھیں بند کرو، اور آنکھیں بند کر کے 3 دفعہ کہو اللہ اللہ اللہ، 3 دفعہ ذکر کیا۔ پھر فرمایا میں آنکھیں بند کرتا ہوں تم سنو۔ پھر حضور نے 3 دفعہ اللہ اللہ کا ذکر بڑے خاص طریقے سے کیا، پھر ان کو اس کی اجازت عطا فرمائی۔ تو اسلام اور ایمان کے ساتھ احسان بھی ثابت ہے۔ ہمارے ایک استاد گرامی جن کا تعلق بیروت لبنان سے تھا، ایک دفعہ وہ مصر تشریف لائے تو ہمیں کہنے لگے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ جو بغداد شریف میں رہتے تھے اور سہروردی سلسلے کے بانی مبانی ہیں، انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا امتحان لینے کے لیے سب کو ایک ایک مرغی ذبح کرنے کے لیے دی، اور فرمایا اسے تم وہاں پہ ذبح کر کے لانا جہاں تمہیں کوئی بھی دیکھ نہ رہا ہو، نظریں بچا کے سب سے ذبح کر کے لانا۔ تو ان کے 10 شاگرد تھے، سب کا امتحان لیا، تو کوئی اگلے دن واپس آیا تو اس نے گوشت چھاپر میں رکھا ہوا، تو کہنے لگا جناب میں نے اگلے اندر جسے ہم کہتے ہیں وہاں ذبح کی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ دوسرے نے کہا میں نے پردے گرا کے کمرے کے اس کو ذبح کیا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ تو ہر ایک نے گوشت اٹھایا ہوا تھا، اور ایک شاگرد ایسا تھا جو انہیں بڑا محبوب بھی تھا، اس نے زندہ مرغی اپنی بغل میں رکھی ہوئی تھی۔ یہ بزرگوں کا سمجھانے کا انداز ہوتا ہے۔ تو کہا تو نے ذبح کیوں نہیں کی؟ وہ کہنے لگا جناب جب سے میں گیا ہوں 24 گھنٹے گزر گئے، میں ایسی جگہ تلاش کرتا رہا جہاں کوئی بھی مجھے نہ دیکھ رہا ہو، میں جہاں بھی جاتا لوگوں کی نظروں سے تو بچ جاتا، لیکن ایک نگاہ ایسی ہوتی جو مجھے تک رہی تھی، وہ اللہ کی نگاہ ہے۔ اس وجہ سے میں تو اسے ذبح نہیں کر سکا کیونکہ وہ شرط تو پوری نہیں ہوئی، بلکہ میرا دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا تھا۔ تو اس وقت اس شیخ شہاب الدین نے اسے سینے سے لگایا، فرمایا یہی پیغام تو میں تمہیں دینا چاہتا تھا کہ اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، تم اس کی نگاہ میں ہو۔ اگر یہ مراقبہ انسان کا پختہ ہو جائے تو اسے مقام احسان بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ ابتدائی باتیں اسلام اور ایمان کے حوالے سے میں نے عرض کی۔ اب میں یہ چند جملے عرض کروں گا۔ آج جس سینیریو سے ہم گزر رہے ہیں کہ فلسطین لہو لہو ہے، غزہ کے اندر لاشیں تڑپ رہے ہیں، 60,000 سے زائد لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، اور اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کٹ پتلی بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور صرف 1-2 قوتیں ہیں جو پورے زمانے اور اس عالم کے اوپر ظلم کرنے میں مشغول ہیں۔ تو اس ظلم و ستم سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ کیسے ہم ان مظلوموں کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں ایک ہی جملہ میں عرض کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ اپنے حصے کا کام تو ہم کریں، اور وہ یہ ہے کہ شیخ شلتوت رحمت اللہ تعالی علیہ جو جامعہ الازہر مصر کے شیخ الازہر تھے، بہت بڑا مقام تھا ان کا، ان کے زمانے میں فرانس نے حملہ کیا اور مصر کی اینٹ سے اینٹ بجائی، بہت لوگوں کو شہید کیا۔ تو لوگ کہنے لگے صلاح الدین ایوبی کب آئے گا؟ ہم محمد بن قاسم کی راہ دیکھ رہے ہیں، صلاح الدین ایوبی کو پکار رہے ہیں، کون آ کے ہمیں اس ظلم سے بچائے گا؟ تو شیخ شلتوت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مشہور جملہ کہا جو آج کے اس منظر نامے پہ بھی فٹ آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا من تصر صلاح الدین الا بصلاح الدین ولن یعود صلاح الدین الا بصلاح الدین۔ فرمایا کل بھی صلاح الدین ایوبی کو فتح تب ملی تھی جب اس نے دین کی اصلاح کی تھی، یعنی اپنے دین کو درست کیا تھا، اپنی رعایا کے دین کی اصلاح کی تھی، اور کبھی بھی صلاح الدین دوبارہ اس معاشرے میں واپس نہیں لوٹے گا جب تک کہ ہم اپنے دین کی اصلاح نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے رب سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق مضبوط نہیں کریں گے، اس وقت تک کبھی ہمیں کوئی صلاح الدین اب نصیب نہیں ہوگا۔ وہ کیسے نصیب ہوگا؟ ہم اپنے دل کی اصلاح کریں، اپنی آنے والی نسلوں پہ نظر رکھیں، اور
یہ معاشرے کی جو فحاشی اور عریانی ہے، اس نے جس طرح ہماری نسلوں کو خراب کر دیا، اسی میں ہماری اصلاح ہے کہ ہم مل کے بیٹھتے رہیں، ہم اس طرح کے اجتماعات میں جمع ہوتے رہیں۔ حضرات محترم توجہ کرنا، آج یہ جو ہمارے ہاں دین سے دوری بڑھ رہی ہے اور لوگوں کو دین کی مبادیات اور اصولوں کا بھی پتہ نہیں رہا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے دین کے ساتھ وہ وابستگی ترک کر دی ہے، اور انہوں نے دینی اجتماعات کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ خاص طور پہ میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تو الحمدللہ ایک سالانہ اجتماع ہے اور اس کے ثمرات ہیں، لیکن اگر آپ اپنے اپنے دیہات اور علاقوں میں نظر ڈالیں، ہم جب اپنے بچپنے میں تھے اور جب ہم اپنے شباب میں تھے تو ہم نے ماشاءاللہ حضرت قبلہ علامہ سید بلال شاہ صاحب آپ جلوہ فرما ہوئے ہیں، ہم انہیں دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ انشاءاللہ ابھی آپ ان کا خطاب مستطاب تھوڑی دیر کے بعد سماعت فرمائیں گے، تو میں آخری چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ان دینی اجتماعات کی اہمیت کیا ہے، اور ہمیں ان کو بڑھانا ہے، ان کو کم نہیں ہونے دینا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھولا ہوا سبق ہمیں یاد کرواتے ہیں۔ ان اجتماعات کی وجہ سے ہماری نسلوں کی اصلاح ہوتی ہے، ہمارے بچوں کو دین کی مبادیات کا پتہ چلتا ہے۔ میں نے بہت سے اہل سنت کے علاقے اور مساجد ایسی دیکھی کہ معراج النبی، محرم شریف، ربیع الاول اور شب برات، لیلۃ القدر اور اس طرح کے اجتماعات گزر جاتے ہیں، مساجد میں لوگوں نے اہتمام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم نے سننا ہوا تو یوٹیوب پہ سن لیں گے، ہم نے سننا ہوا تو ٹویٹر اور واٹس ایپ کے اوپر ہمارے پاس بہت سے خطابات آتے ہیں، ہم سن لیں گے۔ انہوں نے مجالس منعقد کرنی چھوڑ دی، اس طرح لوگوں کو بیٹھنا بٹھانا کم کر دیا ہے، جس کا نقصان ہمیں کیا ہوا کہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں چلا ہمارا دین کیا ہے، ہماری تاریخ کیا ہے، ہمارے بزرگوں کی خدمات کیا ہے، شب معراج میں حضور کیسے معراج پہ تشریف لے گئے، یہ شان میرے نبی کو کیسے ملی، رتبے کیسے عطا ہوئے۔ قرآن کی تفسیر کا پتہ چلتا ہے، لوگوں کو دین کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ محترم، میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان آنے والی نسلوں کو مواقع مہیا کرتے رہیں، ہم ہوقع دیتے رہیں، ہم انہیں مسجد میں جمع کرتے رہیں۔ مجھے وہ جملے یاد آتے ہیں، ہم نے ریاض الصالحین میں پڑھا کہ جب صحابہ کا دل اداس ہوتا تھا حضور کے وصال کے بعد، تو وہ ایک بندے کو ہرکارہ بنا کے مدینے کی گلیوں میں چکر لگواتے تھے۔ وہ ایسے جیسے آج ہم لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کرتے ہیں حضرات مسجد میں تشریف لے آئیں، فلاں موضوع پہ اجلاس ہوگا۔ ان کے پاس لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، ان کے پاس پینا فلیکس نہیں تھے، وہ کیسے اعلان کرتے؟ ایک بندہ مدینے کی گلیوں میں پھرتا اور وہ کہتا تعالوا لنجدد ایماننا، تعالوا لنجدد ایماننا، کہتا اے میرے نبی کے غلاموں آؤ مسجد میں، کیا کریں؟ ہم ذرا اپنا ایمان تازہ کر لیں، ہم ذرا اپنا ایمان تازہ کر لیں۔ تو اس ایک جملے میں پوری مقصدیت سما کے رکھ دی کہ جب ہم مسجد میں اس طرح جمع ہوتے ہیں، دائرہ بنا کے بیٹھتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمیں اپنے دین کا پتہ چلتا ہے۔ اور سب سے بڑا جملہ یہ ہے کہ دین بڑوں سے چھوٹوں کی طرف منتقل ہوتا ہے، آنے والی نسلوں کو دین کا پیغام ملتا ہے، اور جو غفلت کی گرد ہمارے دلوں میں پڑی ہوتی ہے وہ چھٹ جاتی ہے، پھر سے دل سیکل ہو جاتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں۔ آخری حدیث پاک اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، مشہور حدیث پاک ہے، ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت حنظلہ وہ ہیں جن کا دین میں اور اسلام میں بڑا مقام ہے، تاریخ اسلام اور صحابہ کے اندر ایک مرموق مقام پہ وہ فائز ہیں، لیکن صحابی ہونے کے باوجود اپنی حالت پہ اتنی نظر رکھتے ہیں کہ جب مسجد نبوی سے گھر آتے ہیں تو گھر آ کے بیوی بچوں کے ساتھ جب گپ شپ پہ مشغول ہوتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ اپنے بارے میں منافقت کا فتویٰ لگانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، کسی دوسرے کو منافق کہنا بڑا آسان ہے، فتوے لگانے بڑے آسان ہیں، لیکن اپنا احتساب کرنا بڑا مشکل ہے۔
تو صحابی اپنے بارے میں کہتا ہے حنظلہ منافق ہو گیا. تو یہ جملہ ان کا حضرت ابوبکر صدیق نے سن لیا اور سن کے کہا اے حنظلہ اپنے بارے میں یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اپنے بارے میں ہوش کرو. اپنے آپ کو منافق کہنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. کیوں اپنے اوپر یہ فتویٰ لگا رہے ہو؟ تو حضرت حنظلہ نے گزارش کی اے میرے بھائی ابوبکر، میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا. جب میں اپنے نبی کی مجلس میں جاتا ہوں، حضور کی باتیں سنتا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، میرے دل میں گداز پیدا ہوتا ہے، میرا دل اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے، میں اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہوں. جو ہی میں اپنے گھر آتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، بیوی بچوں کے پاس بیٹھتا ہوں، نہ وہ کیفیت رہتی ہے، نہ آنکھوں میں آنسو رہتے ہیں، نہ دل میں گداز رہتا ہے، اور مجھے وہ پہلے جیسا ذوق محسوس نہیں ہوتا. مسجد نبوی میں کچھ اور ہوتا ہوں، گھر میں آ کے میں کچھ اور ہوتا ہوں. یہی میرے لیے کافی ہے کہ میں اپنے آپ کو منافق کہہ رہا ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو پکڑا اور کہا خود فتوے نہ لگاؤ، حضور موجود ہیں، آؤ حضور سے مسئلہ پوچھتے. ان کو ہاتھوں سے پکڑا اور پکڑ کے بارگاہ مصطفیٰ میں لے گئے اور حضور کی کچہری میں پہنچایا. یا رسول اللہ، یہ حنظلہ اپنے بارے میں بڑی سخت بات کرتا ہے، آپ اس کو سن کے جواب ارشاد فرمائیں. حضور نے پوری بات سنی کہ میرے پاس آتے ہو تو تمہیں روحانیت ملتی ہے، گھر جا کے تم مادیت کا شکار ہو جاتے ہو، تو اس کو تم منافقت کہہ رہے ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اے حنظلہ، یہ دل اللہ کی شان کے مطابق اس کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے اور اللہ دلوں کو پھیرتا رہتا ہے. اس وجہ سے ساعتن فسا ساعتن فسا، یہ گھڑیاں بدلتی رہتی ہیں. کبھی آنسو نصیب ہوتے ہیں، کبھی وہ آنسو خشک ہو جاتے ہیں. اگر تم ایک ہی کیفیت میں رہتے تو پھر تو تم فرشتے بن جاتے اور مدینے کی گلیوں میں فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کرتے اور تم ہر وقت ہی فرشتوں کی طرح ہو جاتے. لیکن حضرت انسان کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے. اے حنظلہ، یہ منافقت نہیں ہے، یہ بھی ایمان ہے. جب تم گھر جاتے ہو اور گھر جانے کے بعد پھر میری مسجد میں آتے ہو تو درمیان میں جتنا وقت گزرتا ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ مسجد میں آنے کی وجہ سے تمہارے درمیان والے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. جب ایک دفعہ تم مسجد سے گئے گھر، پھر اس اچھی مجلس میں آئے، درمیان کے سارے وقت کو اللہ تعالیٰ کفارہ بنا دیتا ہے، گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور انسان کو روحانیت نصیب ہو جاتی ہے. تو اس جملے سے مجھے اور آپ کو حضور نے یہ درس دیا، ان مجالس سے جڑے رہو، مساجد سے جڑے رہو، علماء کی صحبت میں بیٹھتے رہو، دین کی باتیں سنتے رہو. تو پھر اگر کوئی غفلت کی گھڑی آ بھی گئی تو اس اچھے ماحول سے جڑے رہنے کی وجہ سے وہ گھڑیاں معاف کر دی جائیں گی اور وہ بھی نیکیوں میں بدل دی جائیں گی. ان الحسنات یذہبن السیئات، میرے رب نے فرمایا نیکیاں گناہوں کو پانی کی طرح بہا کے لے جاتی ہیں، ختم کر ڈالتی ہیں، گناہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں. تو میں نے آج اس لیے زیادہ زور دیا ہے ان محافل کی اہمیت پر کہ اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے دینی طبقے میں کسی ایک مدرسے کی بات نہیں کر رہا، میں کسی ایک مسجد کی بات نہیں کر رہا، میں پوری اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں. اگر دینی میدان میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے تو ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا، اپنی محافل اور مجالس کو با مقصد بنانا ہوگا، موضوعات پہ گفتگو کو بہتر بنانا ہوگا، اپنے لوگوں کی تربیت کے لیے سٹیپ اٹھانے ہوں گے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آنے والی نسلیں دین سے محروم ہو جائیں. میں نے سوشل میڈیا پہ وہ دل خراش منظر دیکھا ہے کہ ٹک ٹاکر تو اپنی ویڈیو بنانے کے لیے چوک میں کھڑا ہے، لاہور کے چوک میں، اور پینٹ شرٹ میں ملبوس مسلمان نوجوانوں سے پوچھتا ہے مسلمانوں کے پہلے خلیفے کا نام بتاؤ، اور وہ کلمہ گو نوجوان کہتا ہے خلیفہ کیا ہوتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں، خلیفہ کیا ہوتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں. وہ پوچھتا ہے بتاؤ حضور کی بیٹی کا نام کیا تھا، اسے کرکٹ کے کھلاڑیوں کا نام تو آتا ہے، اسے اپنے نبی کی بیٹی کا نام یاد نہیں، خلفاء کا نام یاد نہیں، دین کے بنیادی سوال یاد نہیں. وجہ کیا ہے کہ مادیت غالب ہوتی جا رہی ہے، یہ مجالس کم ہوتی جا رہی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو اسی طرح نبھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور حضرت قبلہ بغوی صاحب کا اور اس مسجد اور اس عظیم الشان جلسے کا وجود غنیمت ہے کہ ہمیں بار بار دین کو سننے کا اور اس پیغام کو یاد کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ مجلسیں آباد رہیں، ان بزرگوں کے سائے قائم رہیں، اور ان کی سرپرستی میں ہم لوگ اپنے نسلوں کی تربیت کا اہتمام کرتے رہیں، اور اللہ کریم ان مساجد کی رونقوں کو اسی طرح آباد رکھے، اور ہماری جبینوں کو سجدوں کی لذت میسر رہے۔ حضرات محترم، جو باتیں اس وقت میرے ذہن میں آئیں اور جنہیں آپ تک پہنچانا میں نے ضروری سمجھا، میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، اس دعا کے ساتھ کہ اگر کوئی غفلت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور اگر خیر کی بات ہوئی ہے تو اللہ اپنے پاک نبی کے صدقے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔